میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرو ریڈنگ لٹریچر اینڈ ریڈنگ سائیکالوجی ایٹ دا سیم ٹائم, اور صحابہ کی لائف کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ وہ والی سائیکالوجی کے اوپر آ گئے جس پہ صحابی فٹ ہی نہیں آتے. کیوں صحابی فٹ نہیں آتے؟ صحابی فطرہ کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی لے رہے تھے. لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ والا اسلام نہ آ جائے, صحیح ڈرتے ہیں کہ یہ والا اسلام نہ آ جائے کہ جو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ فطرت جو صحابہ کی جو ٹیکنیک ہے اس کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کی اس کلچر کے بھی خلاف ہے, نبی اسلام کے اسٹینڈنگ کلچر کے خلاف ہے جو انہوں نے خود اسٹیبلش کر دیا تھا. کلچر, معاملات کا کلچر, ایک انڈیویجول کی رائٹس کا کلچر, انڈیویجول کی پریزنس کے اوپر اس بندے کی لبرٹی اور فریڈم کا کلچر, یہ تو ختم کر دیتے ہیں. یہ کہانی ختم, ان کی سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہی غلط ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, اور میں اکیلا کون ہوں کہنے والا, میں بڑے بڑے اسکالر اس وقت زندہ ہیں, میں ان کی نام بتا دیتا ہوں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ والا اسلام آ جائے جو مولوی صاحب اس وقت بول رہے ہیں, جو علماء کرام نے ابھی اسٹیبلش کر ذہن میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے. میرا نہیں الفاظ خالی. There is a problem that we better understand. These people are just interpreting their own psychology downstairs, ان کو خود ہی نہیں پتا. میں آپ کو اس لیے خواتین کے اینگل سے بتاتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی خواتین کے اینگل سے بتایا معاشرے کے اندر لبرٹی آف انڈیویجول کیا ہو سکتی ہے. اور وہ والے تمام احادیثیں, وہ والے تمام واقعات آج کل کے مولوی کو سنائے, میں بتاؤں قتل کے فتوے لگا دے گا آپ کو. آپ حدیثیں بھی سنا رہے ہوں گے اوپر, پردے سے لے کے آپسی معاملات کے اوپر, بزنس کے اوپر, لوگوں کے ساتھ میل جول کے اوپر, بیسک سوشل نارمز ان کی اتنی کو ناقص ہیں. پولیٹیکل ایکومن زیرو, ورلڈ ویو زیرو. سوچیں ذرا, انٹلیکچوئل پروگریسونیس حرام, حرام بدعت, نعوذ باللہ, کیا بات. عبداللہ بن عباس بین کیے گئے ہیں, ایک بھی حدیث سنائیں آپ عبداللہ بن عباس سے. علی بن ابی طالب کی ایک بھی حدیث سنائیں. جو بھی انٹلیکچوئل کور کی باتیں کریں, نہیں یہ نہیں, آگے نہیں پروپیگیٹ کریں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو کسی اور کو بھی حرام کر دیں گے. میں آپ کو کیوں یہ باتیں بتا رہا ہوں کھول کھول کے, صرف سوشل نہیں, ایون انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ان بھائی صاحب, ان تمام لوگوں کو کنویں میں پالا جاتا ہے. وہ بیچارے کیا کریں؟ مودودی صاحب کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں, سید قطب کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں. جو بھی عالم قرآن پاک کے اوپر ساری عمر گزار دے مگر ان کے مدرسے سے نہ گزرا ہو, گالیاں پڑیں گی اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی باتیں لٹریچر میں سے نکال کے کیوں دے دی ہیں, نبی علیہ السلام سے کیوں ثابت کر دی ہیں جو میرے مولوی صاحب سے, میرے استاد سے ثابت نہیں. This is why I'm telling you it's a problem that we better start solving. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اہل حدیث چہرے کا پردہ فرض کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ علت ہے یہ بھائی, اس کے علاوہ بس ناری جھنمیاں. اور انہی کے اپنے ریسرچر ٹاپ اسکالر ناصر البانی کہتے ہیں نہیں, یہ چہرے کا پردہ ثابت نہیں, میں اس کو چہرے کو ننگا کرنے کی ثبوت دے دیتا ہوں نبی اسلام کے ٹائم سے. ناصر البانی سوچیں اس کے ان کتاب کے جواب میں ابھی تک کوئی کتاب ہی نہیں لکھ سکے. ڈسنس کہتے ہیں دو اپوزنگ بلیف, ویلیو سسٹم, بلیف سسٹم, فلسفی ٹکرا رہی ہیں آپس میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑا صحابی فیل ہو جائے گا اگر ہمارے والے ورژن آف اسلام پہ ٹیسٹ کر لیا جائے, اور کوئی بھی اسکالرشپ برداشت نہیں کر سکے گی. وہ سمجھے گی پتہ نہیں کون سے کلچر میں آگے, اگر ہم ڈائریکٹلی اس مدینہ میں چلے جائیں جو کہ علی بن ابی طالب کے رول تک موجود تھا. اسلام وہ والا لبرل نہیں ہے, یاد رکھیے گا, جو مسلم لبرلز اپنے آپ کو پروجیکٹ کرواتے ہیں, مگر وہ والا کنزرویٹو بھی کہیں سے نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے کنزرویٹو مولویز نے زبردستی گھسایا ہوا ہے اپنے اندر. وہ والے کرائمز اسلام میں اتنے کرٹیکل نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہائیلی کرٹیکل, اور وہ والے کرائم اسلام میں اتنے کرٹیکل ہیں جو کہ پاکستان میں بڑے کیجول ہیں. حکمتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دربار کے ملا, اس وقت قاضی القضا بنے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی حکومت کو خوش کر رہا ہے, ہر ملک میں, ہر مسلمان ملک, اور باتیں کر رہا ہے کہ وہ سوشو اکنامک سسٹم کے اندر, سوسائٹی کے اندر کیا نارم ہونی چاہیے. سب سے پہلے پولیٹیکلی اپنی ویکنس تو ثابت کرو, ایڈمٹ کرو کہ تم ایک دربار کے چھوٹے سے ٹٹو ہو جس کے خلاف سارے کے سارے صحابہ لڑائیاں کرتے تھے. میں اس ملک کی بات کروں پاکستان سمیت کہ جو وہ والے فتوے نہیں دے گا کبھی بھی, وہ والی باتیں اوپنلی نہیں کرے گا جو کہ حکومت کے بگر انٹرسٹ کو, اس کو زیادہ پتہ ہے. کبھی زندگی میں نہیں اس کو بلایا کسی 2 نمبر حکمران نے کبھی اپنے پاس, مگر اس کو زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بے شرم آدمی, نام اسلام کا, ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوئے سب. یہ تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہائر پوزیشنز کے اوپر اپنے آپ کو اسلامک اسکالرشپ میں ڈالتے ہیں.
میں نے وہ LGBT کے قانون کے اوپر ہائی لائٹ شروع کی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قانون ہے. آپ کو پتا مجھے شریعہ کورٹ کے شریعہ کونسل کے جو چیئرمین ان کا سیکنڈ ان کمانڈ کا فون آیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. بے شرم, آپ پوچھ رہے ہیں ثبوت کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سائن کیا اس ثبوت کے اوپر, آپ پوچھ رہے ہیں میرے پاس ثبوت کیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بل پاس ہو رہا ہے. یہ اتنے نااہل ہیں یہ لوگ. So it's a way bigger problem that you and I have to solve as intellectual living human beings. اسلام کے نام کے اوپر یہ دو نمبری چل رہی ہے یہاں پہ. نہ عورت کو برداشت ہے اسلام, نہ آدمی کو برداشت ہے, نہ پروفیشنل کو نہ لے مین کو. وہ والا اسلام نہیں کسی کو برداشت ہو رہا کہ جو یہ پریزنٹ کری جا رہے ہیں. اور اوپر سے ان کی ایموشنل ویکنس, انٹیلیجنس کی ڈمنس چیک کریں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی زہر میں بجھا ہوا ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بات کرنے کی بجائے بس ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں, مطلب زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی میں قادیانی ہو جاتا ہوں تو کبھی میں یہودی ہو جاتا ہوں, کبھی میں یہ, کیونکہ ان کی پولر سائیکالوجی میں یہ چیزیں ایسی رجسٹر کی جاتی ہیں. They cannot defend, so they start tagging. And it's not just me, میری کیا اوقات ہے, ہر بندے کو دیکھیے گا. مودودی مردود ہو گیا, سید قطب ایکسٹریمسٹ پتہ نہیں کیا, القاعدہ کا وہ ٹیررسٹ ہو گیا. میں خالی دو اپنے ٹائم کے نام کے بار بار بولی جا رہا ہوں. ہر اس انٹلیکچوئل کو انہوں نے رگڑا کہ جو ان کی اس لینئر ڈائیگرام سے ہل رہا تھا, صرف اس لیے کہ وہ لینئر ڈائیگرام کہاں سے آ رہی ہے, میکسیمم 250 years ago. اس سے پہلے وہ ڈائیگرام پلاٹ بھی نہیں ہے کہیں پہ. اپنے آپ کو سند بولی جاتے ہیں. ان سے بہتر سند تو صوفیوں کے پاس ہے جو ایٹ لیسٹ کسی صحابی تک پہنچا دیتے ہیں ڈائریکٹ. ان سے پوچھیں ان کی سند علماء کرام سے بھری ہوئی ہے. اور وہ فلسفی جو کہ عقیدے کی فلسفی جو کہ معاملات کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے ڈائریکٹ, وہ زیادہ سے زیادہ 120 سال 130 سال پیچھے جاتی ہے. اس سے پہلے کی وہ استدلال ہی نہیں ملتے کہ جو کہ انہوں نے اپنی طرف سے اسیوم کیا ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھی قرآن پاک کی آیت سے یہی استدلال کیا تھا یا وہ خطاب نے کیا تھا. نو, how do you think I know that? میں ان ڈیبیٹ کا حصہ ہوں. اس میں علماء کرام نے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں, لوکل انڈیویجول اسکالرز نے, کہ یہ حدیث, یہ والا معاملہ, یہ والا واقعہ ثابت کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ نے نیچے اب کہیں جا کے اس کی حرمت بٹھا دی ہے امت کے اندر. It's such a big problem and no one's trying to open the big Pandora's box کہ بھیا اصل میں تو جس بندے کے ہاتھ میں قرآن ہے بیسکلی وہ اسلام سے دور بھگا رہا ہے. عمران خان, نواز شریف, یہ آرمی والے نہیں دور بھگا رہے, ریچرڈ ڈاکنز نہیں دور بھگا رہا, نہ اسٹیفن ہاکنز دور بھگا رہا ہے, مولوی عبداللطیف صاحب دور بھگا رہے ہیں. میں ویسے ایک فیک نام لیا, ویسے I do not know any مولوی عبداللطیف صاحب. بگر اسکالرشپس جو ہیں وہ دور بھگا رہی ہیں اسلام سے, اور ہم بیٹھے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ انڈین فلمیں چلیں گی تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے, ہالی ووڈ چلے گا تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. جی نہیں, پاکستانی مولوی چلے گا تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. کامن سینس کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں, میں نے کیے ہیں ٹیسٹ. مولوی صاحب کا لیکچر لگوائیں 10 دن تک, اور فلمیں لکھوائیں 10 دن تک, اور اسلام کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کریں تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ نائٹ میئر باکس ہے, یہاں پہ نہیں میں نے جانا. اور اس کا پراپر ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی روش ہے وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ they are not against Islam, they are against Muslims, and they are not against Muslims who are thieves or crooks or whatever. وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر بندوں کے خلاف ہوتا ہے. they are repulsed by the, بڑے نیک نیت لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, they are repulsed by the way the Muslim scholarship is approaching the subject of Islam. It's such a big problem and we are not solving it. مطلب سب سے برا سیکیورٹی گارڈ ہم نے رکھ دیا, بلڈنگ کے اندر کوئی جا نہیں سکتے. اب بلڈنگ مسجد ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے, اور سیکیورٹی گارڈ ڈنڈے مار مار کے بھگائی جا رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے اللہ والے کیوں نہیں ہیں. بچے اللہ والے کیسے ہوں؟ ان کے باپ جو تھے وہ یا مائیں جو تھی وہ اس آگ کے اس دریا سے گزارتے ہیں بچوں کو, اور بچہ راستہ میں مر جاتا ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے, تیرے والا دین نہیں پینا. اینڈ اٹس اے پرابلم only you and I can solve. یاد رکھیے گا, کسی اور نے نہیں سالو کرنی. ایسا لو سیلف اسٹیم کا اسٹیبلشمنٹ کور ہے, اور میرے سے بڑا مدرسے کا پروپوننٹ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ہی جا سکتے ہیں. ہم راستہ وہی ہے, مگر راستے میں اس لیول کی گہری کھائیاں ڈال دی انہوں نے, وہ بیچارے اتنے کمپلیکس تھے. آپ کسی بھی ایک اسکالر آف مدرسے کو پکڑے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرے تو پتہ چلے گا سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بیچارے کے اندر ہے. سب سے بڑا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوا ہے, لو کانفیڈنس, ایبسولوٹلی نو پریزنس آف what is going on in the planet. Political acumen plummeted down to the floor, zero.
تو اس بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی بڑے ہو کے اپنے اسکالر کو پوجا پاٹ کرے گا. کامن سینس کی بات ہے, سیلف اسٹیم نہیں ہوتی, وہ کسی پر ریلائی کرتا ہے. اور یہ چارٹ ہوتے ہیں کہ میری صنعت ہے, میری صنعت ہے. بھائی آپ کی صنعت اسکالرشپ کی نالج بیس کی ہوگی, سائیکالوجی کی صنعت کہاں سے نکال لی آپ نے؟ آپ غلام پیدا ہوئے کسی کے؟ آپ سائیکالوجی کی نفسیات کی صنعت کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ میں سوچوں گا میں جیسے میرے عالم نے سوچا تھا. آپ اگر اتنا ہی سوچنا ہے تو علی بن ابی طالب کی طرح سوچ لو, عمر بن خطاب کی طرح سوچ لو, نکالو ثبوت نکالتے ہیں, وہی سینس نکالو. نہیں, ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو زیادہ پتہ چل گیا ہے, آپ کی داڑھی ہے یا آپ نے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے. یہ ان کے بیسک پیٹی آرگومنٹس چیک کریں. سو آئی ایم ناٹ against the intent of people, I'm against the skill of people, I'm against the intelligence, lack of intelligence of people, I'm against the way these people are. مطلب اچھی نیت سے دوزخ میں لے کے جانے کا فائدہ, میں نے کیا اچار ڈالا ہے نیت کا؟ گارنٹیڈ اللہ کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں, گارنٹیڈ دشمن پیدا ہو رہے ہیں, تمسخر کیا کریں گے اسلام کا. کیوں؟ کیونکہ ابا جی نے بس یہ سوال پوچھا قرآن پاک حفظ کیا ہے کہ نہیں, قرآن پاک کا کچھ پتہ چلا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں پتا. نہ میرے ابا نے پوچھنا ہے. حفظ کرنے پہ 50 کوڑے ملتے ہیں مجھے ہر ہفتے. قرآن پاک کا کیا آیت سمجھ آئی ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, بیکاز تواتر سے یہ چلا آ رہا ہے.